السلام علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. سنا ہے کل دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا گیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی رات منائی گئی. ایسا کیوں؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان نیب آرڈیننس اور 18ویں ترمیم کے معاملے میں کیا لین دین ہو رہی ہے؟ اور حکومت کے خیال میں لاک ڈاؤن کا معیشت پر کیا اثر ہونے جا رہا ہے؟ آج ان سب پر بات کریں. تو سیٹھی صاحب، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کئی دفعہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا دنیا کا آزاد ترین میڈیا ہے، لیکن جو ابھی اس سال کی ورلڈ پریس فریڈم کی رینکنگ کی رپورٹ آئی ہے، انڈیکس، اس میں پاکستان 3 نمبر اور نیچے آ گیا ہے. 180 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر اب 145واں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شبلی فراز صاحب ہیں ہمارے وزیر اطلاعات، وہ تو کہتے ہیں کہ آج کل میڈیا پکنک کر رہا ہے. سنیے کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ کہنا میرا خیال ہے کہ ایک بہت زیادہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جس طرح کہ آج ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہو رہا. میرا نہیں خیال ہے. آپ کے ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے سخت وقت دیکھے ہیں تو وہ آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج تو آپ اس مقابلے میں آپ یہ سمجھے کہ یو آر آن اے پکنک، وی آل آر آن اے پکنک. آپ بتائیں آپ کی پکنک کیسی جا رہی ہے؟ آپ کی پکنک باسکٹ میں پیمرا سینڈوچز تو ہوں گے ضرور. اچھا ہاں، فراز صاحب تو جو کہہ رہے ہیں کہ پکنک ہے یا نہیں ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہ سروے کہتا ہے کہ آپ کی پوزیشن اب 145 پہ آ گئی ہے اور ڈیٹیریوریشن ہوئی. تو ہندوستان میں بھی اسی قسم کی سچویشن ہوئی ہے. وہاں بھی وہ 3 پوائنٹس نریندر مودی کی گورنمنٹ گری ہے، یہاں بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں 3 پوائنٹس گری ہے. دونوں تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میڈیا کو اتنا پسند نہیں کرتے اور ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، اور سینسرشپ بڑھ گئی ہے. اور اس کے بہت سے پہلو ہیں سینسرشپ کے، اس کے اوپر ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے، مگر آج صرف ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں، دیکھیے 2013 کے الیکشن کے بعد یہی سروے تو کا ہر سال آتا ہے. 2013 کے الیکشن کے بعد سروے جب آیا تھا تو اس وقت پاکستان کی رینکنگ 159 تھی، 159. اچھا، اگلے 5 سال سے یہ بہتر ہوتی گئی اور ہماری رینکنگ جو ہے وہ 159 سے بڑھ کے 139 پہ آ گئی. تو مطلب 20 پوائنٹس کی 5 سال میں امپروومنٹ ہوئی، بہت بڑی امپروومنٹ تھی. اور آپ کسی میڈیا والوں کو بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ 5 سال جو پچھلے نون لیگ کے گزرے تھے اس سے میڈیا کے اوپر کسی قسم کی تشدد یا اس قسم کی چیز نہیں ہوئی. اور لوگ یاد رکھتے ہیں کہ میاں صاحب کا ایک زمانہ تھا جب کہ بڑی سختی کی جاتی تھی میڈیا کے ساتھ، اور آج وہی نواز شریف صاحب تھے جو 13 کی الیکشن کے بعد آئے تو کسی قسم کی میڈیا کے اوپر پابندی نہیں لگی اور سینسرشپ نہیں ہوئی، اسی لیے انڈیکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو میاں صاحب نے تو اپنا سبق سیکھ لیا اور اچھا سبق سیکھا، اچھی بات کی انہوں نے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو آزاد ہی رہنا چاہیے. اور اس کے جو تیر مارتا ہے سارا وقت، وہ پنجابی کہتے ہیں چنجا مارتا رہتا ہے میڈیا، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے جمہوریت کے اندر. اچھا، اب خان صاحب ظاہر ہے یہ فلسفہ جو ہے یہ ابھی تک تو وہ اس کو نہیں تسلیم کر رہے، اور یہ گراف جو ہے ہمارا برا ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ تو حقیقت ہے. اب آئیے آپ کے شبلی صاحب کہتے ہیں یہ پکنک ہے، مگر ایکچولی تھوڑا سا اس کو ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے، وزن کرنا چاہیے اس کے کیا وزن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں اس کے حساب سے تو آج کل پکنک ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ پچھلے 5 سال کی بات تو نہیں کر رہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں صورتحال اچھی تھی. اس سے پہلے بھی سچویشن اتنی بری نہیں تھی. زرداری صاحب کے زمانے میں بھی میڈیا کے اوپر کوئی خاص پابندیاں نہیں تھیں. اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں، ان کے آخری زمانے میں پابندیاں لگنی شروع ہوئیں آخری سال میں، مگر اس سے پہلے بھی پابندیاں نہیں تھیں. اور انفیکٹ انہی کے زمانے میں بہت آزادی آئی میڈیا میں، اور اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا بنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایسا ایک فیز آیا ہے
جہاں صورتحال خراب ہو رہی ہے. میرا خیال ہے شبلی صاحب کا حوالہ تھا مارشل لاء کے زمانے کی کہ جی وہ ضیاء الحق کے زمانے میں یا ایوب خان صاحب کے زمانے میں یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں, اس کی شاید وہ بات کر رہے ہیں, مگر اس کا خاص ریلیونس نہیں ہے کہ مارشل لاء میں تو ہم توقع ہی نہیں کرتے کہ کوئی اچھی بات ہوگی ان ٹرمز آف دا میڈیا, وہ تو میڈیا کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ پکنک ہے, یہ پکنک نہیں ہے, اور ہمیں پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ پکنک نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے پکنک ہوگی, آپ کے پاس بہت سے لیورز ہیں کنٹرول کرنے کے اور ٹھاپ لگانے کے اور ریگولیٹ کرنے کے اور پلگ کھینچنے کے, اور میرا خیال ہے کہ فراز صاحب جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائیں اتنا ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا, بیکاز اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پکنک ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمارے حالات بہتر ہونے کو نہیں جائیں گے. یہ میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے میں بھی ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک عجیب قسم کی زبان بندی ہے جس کا ذکر ہر زبان پہ ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. واہ واہ. تمکنت میری بات تو شاید فراز صاحب کو نہ پسند آئے گی نہ سمجھ آئے گی, کیونکہ میں نے اپنا دکھ جو ہے وہ ابھی بیان نہیں کیا, صرف ایک حقیقت بیان کی ہے ان اے جنرل سینس. مگر آپ کی شعر و شاعری سے شاید وہ متاثر ہو جائیں, ظاہر ہے وہ ایک بڑے فیمس شاعر کے بیٹے ہیں اور شاید ان کی عزت رکھ کے آپ کی شعر و شاعری ان کو سمجھ آ جائے اور پیغام پہنچ جائے ان تک. اچھا جی, ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں. کل شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی کہ وزیر اعظم صاحب بہت سینسٹیو ہے میڈیا کے بارے میں اور شاید ان کی یہ سب سے بڑی ویکنیس بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کی یہ سینسٹیو ہے میڈیا پہ تو کیا یہ ان کا جمہوری قانونی حق بنتا ہے کہ پھر وہ میڈیا کو سے آزادی لے لیں؟ نہیں دیکھیے, سینسٹیو تو ہیں وہ, اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ وہ بہت مانیٹر بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مانیٹر کر کے ان کو بتائیں. اب لوگ جو ان کے مانیٹرنگ سیلز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جو اسپوکس مین ہیں, وہ ظاہر ہے وہ تو جب کابینہ میں ان کو ملتے ہیں تو سارے وہاں روتے ہیں میڈیا کے بارے میں. اور یہ بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں, ہر پرائم منسٹر بڑا سینسٹیو ہوتا ہے میڈیا کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے کہ جی یہ جو ہے ہمارے پہ یہ الزام لگ رہا ہے, کیونکہ کابینہ کے اندر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ ایکسپلین کرے نہ جا کے, وہ کہتا ہے جی میں نے تو ایکسپلین کیا ہے. وہ میڈیا جو ہے نا جی وہ تو سارا وقت ڈسٹورشن ہی کرتا رہتا ہے. دیکھیں فلانے نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, میں تو وہاں گیا تھا, میں نے. وہ اپنی ڈیفینس میں ان کے منسٹر صاحبان سارا کچھ پہلے منسٹری آف انفارمیشن پہ ڈالتے ہیں کہ جی وہ ہمارے لیے کرتی کچھ نہیں ہے, وہ ڈیفینس نہیں ہمارا ٹھیک پیش کرتی, اور دوسرے اس کے بعد پھر وہ میڈیا پہ کہ جی میڈیا تو سنتا ہی نہیں ہے, میڈیا تو ڈسٹارٹ کرتا ہے, میں نے تو کہا ہی نہیں, میڈیا نے ایسے ہی کہہ دیا, یہ تو دیکھیں نا آپ تک غلط انفارمیشن پہنچی ہے. یہ چلتا رہتا وہاں. تو سارا وقت پرائم منسٹر کے کان لوگ بھر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا نیگیٹو ساری باتیں میڈیا کی جو ہوتی ہیں. اچھا یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا. 1996 میں ایک 3 ماہ کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ کا کابینہ کے اندر تھا, تو وہاں ایک ارشاد حقانی صاحب تھے میڈیا سے اور ایک میں تھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ خالی میٹنگ شروع ہوتی تھی کیبنٹ کی تو کوئی نہ کوئی منسٹر اٹھ کے میری طرف دیکھ کے یا حقانی طرف صاحب کی طرف دیکھ کے دیکھیں نا جی میڈیا کے اندر یہ ہو گیا, دیکھیں نا جی پرائم منسٹر صاحب میڈیا نے یہ کہہ دیا, میڈیا نے وہ کہہ دیا, اور وہ سارا ہماری طرف دیکھتے تھے کہ جی آپ لوگ میڈیا والے یا آپ کی کنسٹیٹیونسی ہے یہ وہ کر رہے ہیں. اچھا کیونکہ وہ حقانی صاحب انفارمیشن منسٹر تھے تو میں چپ کر جاتا تھا, تو وہ سارا بوجھ جو تھا نا وہ پہنچ جاتا تھا حقانی صاحب کی طرف. وہ آگے سے ڈیفینس کرتے تھے مگر لوگ لگے رہتے تھے میڈیا میڈیا میڈیا, یہاں تک کہ کچھ کریں جی میڈیا کو بند کریں جی. یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جمہوری انداز میں جو باتیں کرتے ہیں, میڈیا جب وہاں آتا تھا نا, جب کسی کی منسٹری کے اوپر یا ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی بات ہوتی تھی تو منسٹر جو تھے نا وہ سارا وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی غلطی نہیں ہے, یہ اس کرسی کا مسئلہ ہے. اس کرسی میں لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارا بوجھ جو ہے اپنی نااہلی کا اور سب کچھ جو ہے وہ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ ایسی تو بات ہی نہیں ہے, میڈیا جھوٹ بولتا ہے, میڈیا نے یہ کہہ دیا, میڈیا نے وہ کہہ دیا. اور پھر خصوصاً کچھ اینکرز کے بارے میں اسپیشلی لوگ جا کے کہانیاں بتاتے ہیں
کہ اس نے یہ کہہ دیا, وہ فلانی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں وہ یہ کہہ رہا تھا, وہاں یہ کہہ رہا. تو پرائم منسٹر صاحب کے کان کے اندر کبھی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 8-10 بڑے پرو پرائم منسٹر میڈیا کے ان کے دوست ہیں, وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اچھے آدمی ہیں, اور اچھے آدمی تو خیر ہیں وہ, مگر کہ ان کی کارکردگی اتنی بری نہیں ہے, میرے خیال اتنی اچھی بھی نہیں ہے, بٹ چلو دیٹس مائی ویو. ان کا یہ ویو ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو خان صاحب تو ان کے خلاف بھی ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے تھوڑی بہت تنقید کرنی شروع کر دی, بیکاز لوگ یہ کہہ رہے تھے یار آپ تو بالکل مورے لگانے پہ بیٹھ گئے. کیونکہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ وہ تنقیدی جائزہ سننا چاہتے ہیں, وہ تعریف نہیں سننا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف تو گورنمنٹ اپنی خود کر رہی ہوتی ہے, ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارا وقت اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. منسٹری آف انفارمیشن, PIO, پریس اسٹیٹمنٹس, دنیا جہان کے جو چیزیں ہیں وہ اپنی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں, بڑھا چڑھا کے اور جھوٹ بول کے. تو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں آپ تنقیدی جائزہ دیں, یہ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں بتائیں کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میڈیا تو تنقیدی جائزہ لے گا. جب لے گا تو میڈیا پسند, کوئی حکمران میڈیا کو پسند نہیں کرے گا. یہ بائی دا وے یہاں نہیں, وہ ٹرمپ کا حال دیکھ لیں, بورس جانسن کا حال دیکھ لیں, ہر جگہ پہ یہی دیکھ لیں کہ میڈیا از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اور میڈیا کی طرف سے ہم یہ سوچتے ہیں تمکرت کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ تنقیدی جائزہ ہو. تنقید ہم نہیں کریں گے, تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے, میڈیا کا کوئی رول ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 4th پلر آف دا اسٹیٹ, اکاؤنٹیبلٹی. تو جیسے انصاف ملتا ہے ججز سے, تو تنقید ملتی ہے میڈیا سے. اب اس میں کوئی سچ بھی ہوتی ہے, کوئی غلط بھی ہوتی ہے, کوئی ناجائز بھی ہوتی ہے, کچھ جائز بھی ہوتی ہے, مگر کسی قسم کی تنقید حکومت یا منسٹرز ایکسیپٹ کرنے کے تیار نہیں ہے. انسان ہے وہ نہیں یار, نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے. اب پرائم منسٹر صاحب سینسٹیو ہو گئے ہیں. ایک بات کے بارے میں, وہ 2 باتیں یہاں میں کہوں گا. ایک تو سینسٹیو ہو گئے ہیں کہ اگر ان کی ذات کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر کوئی بات کوئی کہے, اور وہ بڑے سینسٹیو ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر. وہ کوئی نہیں کہتا ان کی ذات کے اوپر, اب کوئی نہیں کہتا. ایک آدھ دفعہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا, وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو جی نہیں کرتے, چھاڑ دو اس چیز. تو وہ تو معاملہ اب ختم ہو گیا. مگر بات یہ ہے پرائم منسٹر صاحب بھولتے نہیں ہیں, اس جس بندے نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہو, کوئی لوگ آ کے دانا ڈال رہے ہیں, مرچیں ڈال رہے ہیں, نمک چھڑک رہے ہیں, وہ پھر he goes up the wall again. یہ ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو منسٹرز ہیں they are not performing the way they should. اینڈ تو وہ جو غصہ ہے نا سارا کہ یار اگر تم پرفارم بھی ٹھیک نہیں کر رہے تو میڈیا کو تو کنٹرول کر کے رکھو, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک پرائم منسٹر کی سینسٹیوٹی ٹو دا میڈیا ایک انسٹیٹیوشنل ہے اور ایک پرسنل ہے. اور پرسنل کے بارے میں جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں, انہیں اس بات کا احساس ہے کہ میڈیا نے ان کو بنایا ہے, اور وہ فکر مند اس بات کی ہے کہ میڈیا اگر بنا سکتا ہے کسی کو تو ان کو ڈاؤن بھی کر سکتا ہے. انہوں نے دیکھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہے اور کتنا پاورفل ہے اور عوام کے ساتھ کیا رابطہ ہے میڈیا کا. سو جب میڈیا ان کے حق میں بات کرتا تھا, he was sensitive in a positive sense. Now he is sensitive in a negative sense. تو یہ دس از ٹو بی ایکسپیکٹڈ. یہ آپ نہ سمجھیں کہ ان کی سینسٹیوٹی دور ہو جائے گی, سینسٹیو وہ رہیں گے. البتہ رویہ کیا رہتا ہے, کیا ہی ٹرائز ٹو ون اوور دا میڈیا, ڈائلاگ ود دا میڈیا, ریگارڈلیس کہ جی میڈیا کر رہا ہے یہ کڑوا گھوٹ کر کے, کیونکہ ان کے حق میں ہے, ان کے فائدے میں ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, اس کے باوجود کہ وہ سارا وقت تنقید کرتا ہے. دیٹ از دا ہال مارک آف اے گڈ لیڈر. مگر اگر وہ پھر لڑائی جھگڑے میں آ جائیں گے تو اس لڑائی جھگڑے میں پرائم منسٹر جیت نہیں سکتے, کیونکہ اب وہ سوشل میڈیا بھی شروع ہو گیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے. آپ ہم 4 لوگوں کو بند کر کے, ہماری زبان بند کر کے آپ اپنا نیریٹو, اپنا بیانیہ نہیں پہنچا پائیں گے. تو جتنا اور کام آپ کا خراب ہو جائے گا اگر آپ ہماری زبان کو بند کریں گے. لوگ اسی کو لے کے پھر آگے اور آپ کے خلاف باتیں ہوں گی, پھر اور 145 to 150 پوزیشن پہ آپ پہنچ جائیں گے. اچھا, ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور نیب 18ویں ترمیم, اس میں کیا لین دین ہو رہی ہے, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی, فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے منسٹری سے فارغ ہونے کے بعد اپنا پہلا انٹرویو جو تھا اس میں یہ کہا کہ جی یہ سب اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے, ان کی سازش ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو ایک دو اس میں سوال اٹھتے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتی ہیں ساتھ کہ سوشل میڈیا پہ اتنی کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے خلاف.
تو دو سوال اٹھتے ہیں کہ ایک، کیا واقعی اس میں یہ سچائی ہے کہ اعظم خان صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ وہ ایک مشیر اور وزیر کو فارغ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کو چپ رہنا چاہیے تھا کیونکہ بعد میں یہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ واپسی کا راستہ ہے بھی ان کا؟ دیکھیے پھر اب دو سوال ہو گئے نا، ایک تو اعظم خان صاحب کے اوپر اور دوسرا یہ کہ واپسی. جہاں تک اعظم خان صاحب کی بات ہے، دیکھیے اعظم خان صاحب کے اوپر جہانگیر ترین صاحب نے بھی میرا خیال ہے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور ان کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کی چھٹی ہوئی ہے. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ اب یہ فردوس عاشق امان صاحبہ بھی اعظم خان صاحب کی بات کر رہی ہیں، اور ان کی بات اور لوگوں نے بھی کی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور ریپوٹیشن ان کی یہی اب بن گئی ہے کہ ایز اے ویری پاورفل سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر. اچھا، اب دیکھیے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کی شہرت اس طریقے کی ہوئی ہے. ان سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں یہ کہتے تھے ہی از ویری پاورفل، اور ہی اسپیکس، جب وہ کچھ بات کرتے ہیں یا جو کچھ پرائم منسٹر کو ہدایت کرتے ہیں یا ایڈوائز کرتے ہیں، پرائم منسٹر وہ بات لیتے ہیں، اور ہی واز سین ٹو بی اے ویری پاورفل پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری. نرگس سیٹھی صاحبہ بھی ایک زمانے میں بڑی اسٹرانگ پرنسپل سیکرٹری تھی. دین سو یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ایک پرنسپل سیکرٹری کی شہرت اس طریقے کی ہے کہ وہ تکڑا ہے، اسٹرانگ ہے، اور پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتا ہے، صرف امپلیمنٹ نہیں کرتا، ایڈوائز بھی کرتا ہے، اور پھر ہی ٹیکس دا فال فار دا پرائم منسٹر آلسو. فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ کبھی انہوں نے اپنا ڈیفینس نہیں پیش کیا تھا، اور اسی طریقے کے ساتھ اعظم خان صاحب بھی اپنا ڈیفینس نہیں پیش کر رہے، سائلنٹ ایز ہی شوڈ بی، ایز ہی شوڈ بی. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ایکچولی کیا ہوتا ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کسی کی اسٹرانگ ہو، نالج کسی کی اسٹرانگ ہو، تو بائی ڈیفینیشن پرائم منسٹر امپریس ہو جاتا ہے اس سے. جیسے نواز شریف صاحب فواد حسن فواد سے بڑے امپریس تھے، اینڈ فواد حسن فواد بریلینٹ آفیسر. اچھا، تو وہ اب ظاہر ہے وہ پھر جب باتیں ہوتی ہیں اور وہ پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر وہ ظاہر ہے تو پرائم منسٹر ول ٹرن ٹو دا پرنسپل سیکرٹری اینڈ سے آپ کا کیا خیال ہے. اچھا، وہ اب یا تو کھلی وہ اپنی بات کریں فرنٹل، یا وہ ادھر ادھر کی من کر کے اور بعد میں کانوں میں وہ بات کریں پرائم منسٹر. اب میرا خیال ہے کچھ سیکرٹریز ایسے تھے جو کہ اپ فرنٹ کہ نہیں پرائم منسٹر میرا خیال ہے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. نو پرائم منسٹر ایسے، یس پرائم منسٹر آئی اگری ود یو، نو پرائم منسٹر آئی ڈونٹ اگری ود دا منسٹر، اٹس لائک دس. ناٹ سو مچ کہ آئی ڈونٹ اگری ود، بٹ کہ اپنا ایک موقف بڑا اسٹریٹ فارورڈ دینا. اچھا، اب اگر آپ کا پرنسپل سیکرٹری آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے، اور ڈونٹ فرگیٹ کہ کیبنٹ تو ختم ہو گئی مگر پرائم منسٹر سارا دن پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ انٹریکشن میں ہوتے ہیں نا. پرائم منسٹر کا دفتر ہے اور ساتھ پرنسپل سیکرٹری کا دفتر ہے. کوئی بھی بندہ ملنے آئے پرائم منسٹر کو، وہ پہلے پرنسپل سیکرٹری کو سلام کر کے پھر جاتا ہے پرائم منسٹر کے پاس. اور بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ بلا لیتے ہیں پرنسپل سیکرٹری کو پرائم منسٹر، کیونکہ اگر کوئی جو بندہ ملنے آیا وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کے اوپر ایکشن لینا ہے یا کوئی ایڈوائس چاہیے بفور دا پرائم منسٹر ڈیسائڈس، تو پرائم منسٹر فوراً بلائے گا، آئیے ذرا بیٹھیے. اچھا جی، یہاں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور پرنسپل سیکرٹری اپنی وہ نوٹ بک لے کے آ جاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں ساری بات، اور اس کے بعد وہ اپنی ایڈوائس دیتے ہیں. اور وہ ایڈوائس ہو سکتا ہے وہ جو صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہو اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی ہو، اینڈ 9 out of 10 times it's solid advice. Let me tell you that. اس کی وجہ یہ ہے کہ these bureaucrats at that grade 22 level are trained to select the facts. ان کے پاس ساری ہسٹری ہوتی ہے، ساری تاریخ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے پہلے بھی اس قسم کی چیز ہوئی، اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا، and so on and so forth. اور جو نیا بندہ پرائم منسٹر آتا ہے وہ تو ویسے ہی متاثر ہو جاتا ہے نا. اب اعظم خان لائک فواد is in his own field very brilliant. CSS ٹاپ کیا تھا and is known to be a very forthright, intelligent and honest person. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے لیے، اور وہ بھی ایک نیا پرائم منسٹر جسے کہتے ہیں نا ویٹ بیہائنڈ دی ایئرز لائک عمران خان صاحب.
تو وہ تو پھر پرنسپل سیکرٹری تو پھر جو بات کرے گا اس میں تو وزن ہوگا، یا جس طریقے سے وہ بات کرے گا، جو فیکٹس کو سلیکٹ کرے گا بتانے کے لیے اپنا آرگیومنٹ، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے نو. Unless you are a strong prime minister with a great experience yourself of both administration and politics. اچھا ایک تو یہ بات ہے، it's difficult to resist a strong-willed, knowledgeable, articulate principal secretary. And Azam Khan is one such principal secretary. اچھا اب آ گیا یہ دوسری بات کہ اب ایک بندہ ہے، اس کی چھٹی ہو رہی ہے. اب یہ فطرت ہے، پرائم منسٹر کہے گا پرنسپل سیکرٹری کو ذرا آئی تھنک اٹس ٹائم فار ہر ٹو گو، تو آپ پلیز اس کو آپ ہینڈل کر لیں ذرا. وڈنٹ وانٹ ٹو کہ جی میں اب کسی کو کہوں کہ تیری چھٹی ہو رہی ہے جاؤ. اب یہ انفارچونیٹ ہے، یہ جاب جو ہے نا یہ پرنسپل سیکرٹری کو کرنا پڑتا ہے. اچھا تو وہ پھر پرنسپل سیکرٹری بلاتا ہے، آئیے بیٹھے، اچھا وہ مسئلہ یہ ہے جی، یہ ہے وہ ہے، تو آئی تھنک یو شوڈ ٹینڈر یور ریزگنیشن اور وی آر ڈوئنگ دس. دوز آر دا پرائم منسٹرز آرڈرز، یہ پرنسپل سیکرٹری کے آرڈرز نہیں ہیں. یہ اگری ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود نہیں ملوں گا، خود یہ بات نہیں کروں گا، آپ نے یہ بات کرنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کہے جی آپ کیا کرنا ہے، تو the principal secretary can turn around and say don't worry sir I'll handle it, I'll call the lady over and میں کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں. پرائم منسٹر ریلیف، او شکر ہے یار تو ہینڈل کر لا، میں بیکاز اٹس اے بیڈ گائے نا، ہی ہیز ٹو بی دا بیڈ کاپ. تو یار تم یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی ایک زمانے میں چیف منسٹر تھا، تو میرا بھائی ایک سیکرٹری تھا. ہی واز ناٹ اے ویری فورسفل پرسنالٹی بٹ ہی واز اے گڈ آنیسٹ سالڈ پرسن ہو وڈ گیو گڈ ایڈوائس. اینڈ جب وہ یہ ایڈوائس دیتے ہیں نا، فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ سلیکشن ہوتی ہے فیکٹس اینڈ فگرز. اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریزسٹ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں نو ایسے نہیں ہے، ایسے بھی ہوا تھا، ایسے بھی ہوا تھا، ایسے بھی ہوا تھا، مے بی وی شوڈ ڈو دس، وی شوڈ ڈو دیٹ. مگر اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایز آئی سیڈ ٹو ریزسٹ دی ایڈوائس دیٹ اے پرنسپل سیکرٹری گیوز یو، اسپیشلی ون ہو از اے ویری فورسفل پرسنالٹی. اچھا تو دیٹ از وائی یہ اعظم خان صاحب کو اب اٹیک کیا جا رہا ہے. وائی؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو اٹیک دا پرائم منسٹر. یہ ماننا نہیں چاہتے کہ یہ پرائم منسٹر کا آرڈر ہے. عمران خان کو کون کہے گا میڈیا کے اندر یہ خان صاحب نے یہ کیا یہ کیا. یہ حلیم خان صاحب بھی فارغ ہو گئے، انہوں نے کبھی عمران خان صاحب کے اوپر تنقید نہیں کی تھی. جہانگیر ترین صاحب بھی فارغ ہو گئے، انہوں نے بھی گنز اگر کھولنی تھی تو انہوں نے اعظم خان صاحب کے اوپر کھولی. ظاہر ہے ڈس ایگریمنٹس ہوئی ہوں گی کیبنٹ کے اندر، یا کہیں وہ اعظم خان صاحب کوئی اور ایڈوائس دے رہے ہوں گے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے جہانگیر ترین صاحب دس گائے ہیز گاٹ اٹ ان فار می. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی کانٹ ایکسپیکٹ کہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کو چھوڑے گا اور باہر نکل کے وہ ڈیل ٹرن از گنز آن عمران خان، وہ کسی نہ کسی منسٹر کے اوپر کہ یہ اس کی سازش ہے، یا یہ پرنسپل سیکرٹری صاحب، اور وہ بھی ایک فورسفل پرنسپل سیکرٹری. تو یہ میرا خیال ہے دیٹس از واٹ ہیز ہیپنڈ. وہ پرائم منسٹر کے اوپر اپنی گنز نہیں کھول سکتی تھی، انہوں نے گنز اپنی کھولی اعظم خان کے اوپر. اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید ان کو کہیں اور اکاموڈیٹ کر لیا جاتا. میرا خیال ہے شیخ صاحب کی بات میں وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. انہیں پتہ تھا یا پتہ ہے کہ فردوس عاشق امان کہاں سے آئی تھی، کس کی سفارش تھی، اور اسی لیے وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ اگر فردوس اپنے دروازے بند نہ کرتی تو کہیں ادھر ادھر 3-4 مہینے کے بعد ان کو پھر کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کر لیا جاتا. آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کر دیتے ہیں، فارغ کر دیا 3 مہینے کے بعد پھر ایڈجسٹ کر دیا اف اٹس امپورٹنٹ ٹو ایڈجسٹ دا پرسن. تو میرا یہ خیال ہے کہ شیخ صاحب ادھر اشارہ کر رہے تھے کہ فردوس عاشق امان کی سفارش تکڑی ہے. فردوس بی بی کو چاہیے تھا چپ کر جاتی، کڑوا گھونٹ کر کے 3-4 مہینے ان کی پھر سفارش جو تھی ان کے والے کر دیتی جنہوں نے سفارش کی تھی کہ یار آپ میرا خیال کریں، کہیں اور ایڈجسٹ کروا دیں سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر جو ان کا رونا دھونا ہے نا وہ کریکٹ ہے کہ جی وہاں اتنے ایڈوائزر تھے، میں انفارمیشن منسٹر تھی یا ایڈوائزر تھی جو بھی تھی، میرے کنٹرول میں نہیں تھی منسٹری. وہ جو ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ وہاں لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی انفارمیشن میں پہنچے ہوئے تھے، اس سے پہلے اور بھی بڑے لوگ تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا. آہستہ آہستہ ان کی چھٹی ہوئی مگر اب 1-2 رہ گئے تھے. تو دس از دا پرابلم.
ان کی ضرور بات کرتی کہ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، مگر میرا خیال ہے اعظم صاحب کے اوپر ان کو اپنی گنس نہیں کھولنی چاہیے تھی. I don't think Azam Saab would be in a position to tell the Prime Minister, give him wrong information. اور باقی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی بھی کارکردگی اتنی اچھی تو نہیں تھی نا، لیٹس فیس اٹ. وہ ایک حد تک وہ کر سکتی ہے، اسے بیانڈ دیٹ اٹس بیانڈ ہر. اب دیکھنا یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب جو ہے یہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، بیکاز ان کو بھی اب پتہ چلے گا. جیسے شیخ رشید نے کہا کہ بڑی خطرناک منسٹری ہے، ساری گنز جو ہے نا وہ انفارمیشن منسٹری کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر پی ٹی وی سے غلطی ہو جاتی ہے تو سارا شبلی صاحب کے گلے پڑ جائے گی اینڈ سو آن. اور کابینہ کے اندر بھی شروع میں تو لوگ لحاظ کریں گے، بعد میں شروع ہو جائے گا کہ انفارمیشن منسٹری نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. اچھا، یہاں اب ہمیں بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی نیب اور 18ویں ترمیم کی. بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم یہ جو نیب اور آرڈیننس پہ حکومت اور اپوزیشن کی افواہیں چل رہی ہیں. افواہیں تو نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اسد عمر صاحب باقاعدہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں اس کے بارے میں، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی یہ بات کی اور ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا. لیکن شہباز شریف اور خواجہ آصف ان دونوں نے اس بات کی تردید کری ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوئی ان ٹچ نہیں ہے گورنمنٹ سے. تو آپ کی چڑیا کی کیا خبر ہے؟ دیکھیے، چڑیا کہتی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے مگر انفارم، مطلب ہے کوئی کمیٹی نہیں بنی دونوں طرف سے کہ آپ بات کریں گے نہیں کریں گے. اسد عمر صاحب کو یہ کہہ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں جہاں تک لے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیب کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر دو رائے تھی، میں آپ کو بتا ہی دوں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی رائے تھی کہ ٹائٹ کر کے رکھو، نیب کو پہ جاؤ سارے، اور اس کو یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جانا اور اپوزیشن کو ٹائٹ کریں. دیٹس مائی چڑیا خبر. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑی ون سائیڈڈ چل رہی ہے بات. ٹھیک ہے، اگر پی ٹی آئی کی طرف ٹارگیٹنگ نہیں کرنی تو پھر ذرا اپوزیشن کو بھی ذرا، یہ بدنام ہو رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ چل رہا ہے. اور کیونکہ نیب کے اندر زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے پرانے لوگ ہیں اور بلیم جو ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے، تو ذرا اس کو یا تو ایون ہینڈڈ کریں، پی ٹی آئی کو بھی اٹیک کریں یا ادھر سے بھی کچھ کریں، یا یہ ہے کہ ذرا اس وقت کرونا بھی چل رہا ہے، انڈیا کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں تھوڑی سی نیشنل یونٹی چاہیے، تو ذرا ہاتھ ہولی رکھو کیونکہ یہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے. اور پھر وہ بزنس کمیونٹی اور بیوروکریٹس، اس کے ساتھ اکانومی رکی ہوئی ہے، وہ وہاں بھی بڑے گڑبڑ ہے. تو تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑی بہت سیاسی طور پہ بھی اپروچ کی تھوڑی سی فرق ہے. یہ دیٹ واز دی اسٹیبلشمنٹس ایڈوائس. اب آپ نے دیکھا ایک امینڈمنٹ ہوئی، ایک آرڈیننس آیا، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک موقف تھا وہ تو ایکسیپٹ کر لیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ بیوروکریٹس اور بزنس مین کے اوپر تھوڑی بہت ترمیم انہوں نے کی. وہ جو 4 مہینے ایک آرڈیننس رہا ہے کہ تاکہ بزنس کمیونٹی کو نہ ہراس کیا جائے اور بیوروکریسی کو نہ ان کے ہاتھ نہ باندھ دیے جائیں، خوف زدہ نہ کر دیا جائے کہ وہ فیصلے کرنے سے ہی انکار کر دیں، جو کہ ابھی سچویشن تھی. تو اس کو تو ایڈریس کر لیا مگر وہ اب ختم ہو گیا، پھر سے اس کو کرنا ہے. تو اب صورتحال یہی آ گئی ہے کہ اس کو جب پھر سے کرنا ہے، اور اگر وہ آرڈیننس کرنا ہے پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. اور اگر آرڈیننس نہیں کرنا، قانون بنانا ہے، تو پھر تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا. پہلے تو اپوزیشن کے پوچھے بغیر یہ کر دیا تھا. جب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے تو قانون بنائیں گے تو پھر اپوزیشن کہے گی اچھا پھر یہ بھی ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو یہ سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ اب بیوروکریسی اور بزنس مین کہہ رہے ہیں جی یہ 4 مہینے والی بات نہیں، قانون بنائے تاکہ ہمیں سیکیورٹی ملے. اب قانون بنانے جائیں گے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے اسد عمر صاحب ادھر ادھر بات چیت چل رہی ہے کہ اب اپوزیشن کو کیا کیا جائے. اپوزیشن نے تو پہلے دن سے ایک ڈرافٹ بنا کے دیا ہوا ہے نا. وہ پیپلز پارٹی کا بھی ڈرافٹ ہے، اب نون لیگ کا بھی ایک ڈرافٹ ہے، جو کہ اب میڈیا کے اندر آ رہا ہے اور بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اتنے وائڈ رینجنگ. اور ابھی وہ آرٹیکل بھی آ گیا ہمارے دوست عمر چیمہ صاحب کا کہ وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے یا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یو اسکریچ آر بیک ویل اسکریچ یور بیک. اور یہ جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جی جب تک فائنل فیصلہ سپریم کورٹ میں جا کے نہیں ہو جاتا اور ساری اپیلز جو ہیں اس وقت تک وہ ختم نہیں ہو جاتی،
مسترد نہیں ہو جاتی اس وقت تک کنوکشن نہیں ہوگی. تو اگر کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا انٹل اینڈ انلیس سپریم کورٹ میں جا کے اس کنوکشن کے اوپر مور نہیں لگ جاتی, ساری اپیلس ختم نہیں ہو جاتی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میاں صاحب کے مین کیس تو اس وقت میاں صاحب کا ہے نا, میاں نواز شریف صاحب, کہ کنوکشن ہوئی بھی ہے, اپیل میں ہے, اور یہ دس از دا سچویشن. تو میرا یہ خیال ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں مگر نان انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہو رہی ہیں. اور شیخ صاحب نے یہ بھی بات کہہ دی ہے تمکنت کے اصلی فیصلے جو ہیں کہ فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ پھر کہیں اور بنے گا. ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بنائے گی, وہ دیکھ رہی ہے ساری باتیں. وہ میرا خیال ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ ان پٹ لے رہی ہے, اور وہ گورنمنٹ کی اسد عمر صاحب کی بھی ان پٹ ہے, اور فائنلی ان کا اپنا بھی تو ایک اپروچ ہے نا. تو شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں مگر نان انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہو رہی ہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب والا معاملہ ہے دس ول ہیپن, ابھی جلدی میں یہ نہیں طے ہوگا. آئی ایگری ود ہم, جلدی میں یہ نہیں طے ہوگا. سو ان پرنسپل دس از واٹس ہیپننگ. اچھا شیخ رشید صاحب یہ بھی بات کر رہی ہیں کہ اپوزیشن تو یہ کرے گی تعاون اس سے 18ویں ترمیم میں, کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ نیب آرڈیننس کی جو ڈیل ہے وہ لیں گے. مگر ساتھ وہ ایک اور بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ نہ یہ ہو جائے, اس لیے وہ نیب آرڈیننس میں یہ ترمیم چاہتے ہیں. تو اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی خان صاحب اس میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کرانا چاہتے ہیں. تو جو اتنا بڑا نعرہ تھا خان صاحب کا کرپشن کے خلاف جنگ کا, آپ کے خیال میں جو پارٹی کے اندر سے جو پریشر آئے اس پر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے؟ نہیں, پارٹی کے اندر سے اتنا کوئی خاص پریشر نہیں ہے. وہی کاروباری لوگوں کا پریشر ہے, بیوروکریسی کا پریشر ہے. بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے منسٹرز کو ہی بات بتاتے ہیں نا کہ سر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ لکھ دیں تو میں کر دیتا ہوں, ادروائز میرے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کوئی نوٹ لکھ کے بھیجوں گا کہ آپ یہ کریں. آپ آرڈر کریں تو میں کر دیتا ہوں, ذمہ داری آپ لیں. تو وہ پریشر تو ہے منسٹرز کے اوپر فرام ود ان دا بیوروکریسی اینڈ ود ان فرام دا بزنس کمیونٹی آلسو. سو دیٹ آئی تھنک. اور خان صاحب جو ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں نہیں, آئی تھنک ہی اگریز کہ جی بیوروکریٹس اور بزنس مین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, مگر باقی جگہ پہ ہی ڈزنٹ اگری. سو آئی تھنک یہ بات کہ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی پریشر ہے, یس ہے, بٹ اٹس آف اے ڈفرنٹ کائنڈ. اٹس ناٹ پرو اپوزیشن, اٹس پرو بزنس اینڈ پرو بیوروکریسی. اچھا تو یہ سوال تو پھر یہ بنتا ہے نا سیٹھی صاحب کے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ بھی کوئی ان کی ڈیل ہو جائے گی, مگر وہ ہے کیا چیز جو یہ 18ویں ترمیم میں بدلنا چاہتے ہیں, اور وہ کیا بدلی جائے گی, اپوزیشن مان جائے گی؟ دیکھیے یہ کور ایشو ہے کہ نیب کو جو نیب کے اندر جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے نیب لا میں, اس کا کیا تعلق ہے جو امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں. دیٹ از واٹ شیخ صاحب واز ٹاکنگ اباؤٹ. کیونکہ ہم تو ڈسکس کرتے رہے ہیں نا کہ کون چاہ رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی تبدیلی ہو, اور وہاں بھی اپوزیشن نے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 18th امینڈمنٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر 18th امینڈمنٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نیب کے اندر یہ جو اپنے ڈیمانڈس اپوزیشن کریٹ کر رہی ہے تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا جب تک ان کو کچھ 18th امینڈمنٹ کے اندر کچھ لین دین نہ ہو. کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جو پریشر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا. پی ٹی آئی تو ایک زمانے میں کہتی تھی کہ اگر 18th امینڈمنٹ کو کسی نے چھیڑا ویل اپوز اٹ. تو وہ کیا چیز ہے, وہ ہم نے پہلے بھی بات کہی ہے اور آج میں آپ کو اس کی سولوشن بھی بتا دیتا ہوں. وہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نا, اس کے اندر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں رہ جاتے ٹو لک آفٹر بوتھ ڈیفینس اینڈ ڈیٹ سروسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اب ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ یار پروونسز پیسے زیادہ لے جاتی ہیں, کسی طریقے سے پروونسز کو کہے کہ پیسے اتنے نہ لیں, اس چیز کو چھیڑا جائے. اچھا اب ترمیم تو بہت بڑی ہے وہ 18th امینڈمنٹ. اب اپوزیشن کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ڈیفنس والا معاملہ ہے اس کو ہم سننے کے لیے تیار ہیں, اس کے راستے نکالنے کے لیے تیار ہیں. بیکاز اپوزیشن بھی تو ایس جی سے نا اسٹیبلشمنٹ کے آگے تو نہیں کوئی کھڑا ہوتا, اور وہ تو بڑی سافٹ پوزیشن لی ہوئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. تو اب وہ کیا سولوشن ہے جہاں کچھ اسٹیبلشمنٹ کو 18th امینڈمنٹ کو امینڈ کیے بغیر اگریمنٹ میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یا کہیں اور کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے.
اور اس کا راستہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے. اسحاق ڈار صاحب نے جاتے جاتے اشارہ کر دیا ہے کہ وہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں, بیکاز آفٹر آل وی آر پرو فیڈریشن اینڈ پرو فیڈرل گورنمنٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ڈیفینس سروسز جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو. انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے رہ جاتے ہیں نا ڈسپوزیبل پول, جس میں سے پھر حصے بنتے ہیں پروونسز کے, وہ جو ڈسپوزیبل پول ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی, ڈسکشن ہو سکتی ہے. اب وہ آگے نہیں ابھی بات ہوئی کہ وہ ڈسپوزیبل پول جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو کیسے امینڈ کیا جائے گا. 3 پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف ہے, صرف سندھ ہے جو اپوز کر سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں کرے گا. تو اس میں یہ اب ڈسکشن جو ہوگی آگے جا کے وہ یہی ہوگی کہ امینڈمنٹ کو نہ چھیڑا جائے. مہربانی کر کے این ایف سی کے اندر, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر فارمولہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے, اور وہاں کوئی امینڈمنٹس کی اگر ضرورت ہے تو وہاں کر لی جائے. وہ اگر ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسپوزیبل پول میں سے پروونسز بھی کچھ پیسہ ڈیفینس کے لیے دیں گی. کتنا دیں گی, کس فارمولا کے تحت دیں گی, ابھی تو سارا فیڈرل گورنمنٹ کو بوجھ ہے نا. اب وہ ڈسپوزیبل پول چلا گیا, اب اس میں سے کچھ اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو کچھ پیسے پروونسز بھی ڈیفینس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی. آئی تھنک دیٹ از ویئر دی ڈبیٹ از گوئنگ ٹو گو. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے گی, مگر اس کے لیے ظاہر ہے پھر اپوزیشن کی ہیلپ کی ضرورت ہے, ادروائز شور پڑ جائے گا. تو اگر وہ کرنا ہے تو پھر اپوزیشن کو بھی کچھ دینا پڑے گا, اینڈ دیٹ ول بی آن نیب. اسی لیے آپ کو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت بڑے تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ, اور میرا خیال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوگا جو کہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ کنسیشنس ایک دوسرے کے بارے میں بھی دلوائے گی اور اپنے بارے میں بھی کچھ لے گی. دیٹس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم معیشت پر لاک ڈاؤن کے اثرات ہم ڈسکس نہیں کر سکے. جو اسد عمر صاحب کی بریفنگ ہوئی ہے کل, اس پہ ہم کل بات کریں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.